کیونکہ مرنے والا تو بتا نہیں سکتا، کیونکہ مرنے والے سے موت سے پہلے، تکلیف مسلط کرنے سے پہلے اللہ اس کی زبان سے، ہاتھ اور پیر سے طاقت چھین لیتا ہے۔ اگر اس کے پیروں میں طاقت ہو تو وہ پیر ایسے رگڑے گا کہ آپ کو ترس آئے گا، اگر ہاتھ میں طاقت باقی رہے تو وہ ہاتھ اس طرح پٹکے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، اگر منہ میں طاقت باقی رہے تو وہ اتنا چلائے گا کہ اس کی چیخ کی وجہ سے پورا معاشرہ پریشان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، ہم پہ رحم اور کرم ہے کہ دوسرے لوگ پریشان نہ ہو، دوسرے لوگ پریشان نہ ہو، اس لیے زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے طاقت چھین لی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت بے نمازی پر بہت سخت موت کی تکلیف مسلط کرتا ہے۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، یہاں تک بیان کیا گیا کسی پر 7 زمین اور 7 آسمان سمیٹ کر اس کے سینے پہ رکھ دیے جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت سینے کے دبتے وقت ہوتی ہے۔ انسان جب مرنے لگتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناک سے نہیں بلکہ سوئی کی ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے جو موت کا نقشہ کھینچا ہے، ذرا اٹھا کر کے اس کو کتابوں میں پڑھو بھائیو۔ کب تک انٹرنیٹ کے جنگل میں گم رہو گے، کب تک فلم اور سیریل دیکھتے رہو گے؟ اللہ اکبر، جس گھاٹی سے گزرنا ہے جسے موت کی گھاٹی کہتے ہیں، میرے بھائیو، بدکار لوگوں کو، بے نمازی لوگوں کو، زانیوں کو، فاسق و فاجروں کو، کافروں کو کتنی سخت موت آئے گی یہ تو بتا ہی نہیں سکتا۔ نیک لوگوں کی موت صرف بتا دوں، جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پر گئے اور ماں سے کہا، ماں اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے مردہ زندہ کرنے کا، تم مجھ سے جدا ہو کر چلی گئی ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں زندہ کروں، تم سے ملاقات کروں۔ تو ماں کی روح سے آواز آئی، قبر سے آواز آئی، بیٹا اگر تم مجھے دنیاوی زندگی میں زندہ کرو گے تو کیا پھر اس کے بعد مجھے پھر مرنا پڑے گا؟ موت کی طہارت، عصمت اور پاکیزگی کی قسم قرآن اٹھا رہا ہے۔ جس کو بطول کہا جا رہا ہے، جس کو کسی اجنبی مرد نے کبھی نہیں دیکھا، یہ ان لوگوں کی موت ہے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے، آئیے اور نیک لوگوں کی موت اور ایک بار، یہ تو حضرت مریم ہے، اس سے بڑی نیک ہستی ایک اور سن لیں۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جن کا نام تھا سام بن نوح۔ یہ سام بن نوح کون ہے؟ یہ نبیوں کے باپ ہے۔ یہ جتنے انبیاء پیدا ہوئے ہیں تو یہ حضرت سام ابن نوح کی اولاد میں سے، ٹھیک؟ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو کچھ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اعتراض ہی کرنا ہوتا ہے، انہوں نے کہا آپ تازی تازی قبروں سے اور چند دن کے مردوں کو زندہ کرتے، ہو سکتا وہ مرے ہی نہ ہو، ایک دم پرانی قبروں پر چلیے اور وہاں مردہ زندہ کیجیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے حضرت سام بن نوح کی قبر پر۔ ایک تو نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے ہیں نوح علیہ السلام کے، بیٹے ہیں نوح علیہ السلام کے، اور باپ ہے سارے انبیاء کی۔ سام بن نوح نام یاد رکھنا۔ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء پیدا ہوئے، اس لیے کہ بعد میں تو جو انبیاء کرام آئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام خود بھی حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے، اور حضرت ابراہیم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے وہ بھی سام بن نوح کی اولاد میں سے آئے۔ یہ بڑا منظور نظر بیٹا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، سام بن نوح۔ ان کی قبر پر حضرت عیسیٰ گئے تو وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہا حضرت قیامت نہیں آئی۔ کہا کہ وہی پھر کیوں آپ لوگوں نے مجھے اٹھایا؟ کہا کہ اللہ نے معجزہ دیا مردہ زندہ کرنے کا تو اٹھایا۔ تو فرمایا کیا حال ہے آپ کا؟ کہا موت کے وقت تو جو تکلیف ہوئی تھی اس کا درد ابھی بھی برداشت کر رہا ہوں۔ نبی کا سگا بیٹا ہے اور انبیاء کا بابا ہے، ہم کس دھن میں ہیں؟ اگر اللہ رسول کی باتوں پر یقین ہے تو اپنی راتوں کا جائزہ لیجیے۔
اپنی زبان دیکھیے، اپنی غذا دیکھیے، اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے، اپنا بھائیو یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ اور کم سے کم جب آپ کو زندہ کیا گیا تو آپ کی موت کے بعد سے یہ زندہ کرنے تک کم و بیش 4000 سال وہ اپنی قبر میں رہے۔ تو 4000 سال کے بعد بھی وہ سکرات کے وقت کی تکلیف کو نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں بھائیو، تو وہ لوگ جو مال کے نشے میں زانی ہوئے ہیں ان کا کیا ہوا؟ جو کبھی مسجد جاتے ہی نہیں، پوری زندگی جنہوں نے فجر کی نماز میں کبھی مسجد کو دیکھا ہی نہیں، ان کا کیا بنے گا؟ جو ہر جانے والی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ان کا کیا بنے گا؟ جن کے پیٹ میں حرام لقمے ان کا کیا بنے گا؟ جن کی پوری زندگی غیبت کرنے میں گزر رہی ہے ان کا کیا بنے گا؟ جن کے دل میں حسد کے کتے بیٹھے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو کسی کو برداشت نہیں کرتے، کسی کی ترقی برداشت نہیں کرتے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ بھائیو یہ بہت نازک منزل ہے، دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ میں آپ کو کوئی مایوس اور نا امید کرنے بھی نہیں آیا، لیکن ذرا غور کیجئے، تھوڑا سوچئے۔ تو آقا فرماتے ہیں سب سے پہلی بے نمازی کو کیا مصیبت آئے گی موت کے وقت؟ اللہ اس کو بہت سختی سے اس کی جان نکلے گی، بہت تکلیف سے اس کی جان نکلے گی۔ دوسری مصیبت، جب وہ مرے گا تو بھوکا بھی ہوگا اور پیاسا بھی ہوگا۔ کتنا بھی کھلا دو بھوکا ہی مرے گا، کتنا بھی پلا دو بھوکا ہی۔ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا اگر 7 سمندروں کا پانی بھی بے نمازی کے منہ میں نچوڑ دو تو بھی اس کو پیاس لگے گی۔ کہاں 7 سمندروں کی پیاس اور کہاں لوگ چمچے ایک گھونٹ پلا رہے ہوں گے۔ یہ دوسری مصیبت۔ تیسری مصیبت میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی ذلیل ہو کر مرے۔ جب تک ذلیل نہیں ہوگا، دنیا میں ذلت کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی، ذلیل ہوتا رہے۔ دیکھ لیجئے آج ذلتیں ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ بھائیو جو لوگ تمہارے پرخوں کے یہاں 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال پہلے جو تمہارے پرخوں کے یہاں غلامی کرتے تھے، آج وہ تمہیں آنکھیں دکھا رہے دنیا میں، پوری دنیا میں آج وہ تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ جو تم سے خیرات مانگتے تھے آج وہ تم سے سندیں مانگ رہے ہیں۔ یہ حالات کیوں ہیں؟ یہ ذلت کیوں ہے؟ ذرا غور کیجئے، اپنے حالات دیکھیے۔ یہ حالات دنیا میں یوں ہی نہیں بنتے۔ مومنوں کو اس اعتبار سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جو اللہ اس کے رسول کے فرامین ہے اس پر عمل کیجئے، اللہ رسول کی باتوں پہ یقین کیجئے، مسجدیں بھریے، مسجدوں کی طرف آئیے، دینداری کی طرف آئیے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آئے گی۔ نمبر 1، آقا فرماتے ہیں قبر اس کو ایسا دبائے گی، قبر سب کو دباتی، یہی تو بات ہے۔ یہاں جتنی شاعری کرنا ہو کر لو، جتنی دل ہوشیاری کی باتیں کرنا ہو کر لو، شاعری کی دنیا الگ ہے اور حدیث کی دنیا الگ ہے، ٹھیک؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب کو قبر دباتی۔ بلکہ ایک حدیث سن لیجئے، آپ کو بہت عبرت ملے گی۔ صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو لقب دیا تھا سید الانصار، حضور علیہ السلام کی مدد کرنے والوں کا سردار، سید الانصار۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو سید الانصار کا لقب عطا فرمایا۔ اب دیکھیں ان کا مقدر دیکھیں، سیدنا سعد کا مقدر دیکھیں۔ جس وقت ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے وقت آسمان سے 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ بھائیو جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئیں وہ کیا ہستی ہوگی، لیکن آگے کی بات مجھے اور بڑی لگتی ہے۔ 70,000 فرشتوں کا آنا تو اپنی جگہ بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات اللہ کے رسول خود جس کے جنازے میں تشریف لائے۔ فرشتوں کے آنے سے زیادہ قیمتی چیز ہے حضور کا آنا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے پر روئے
اور اس کے بعد پھر مسکرائے تو رونے اور مسکرانے کا سبب لوگوں نے پوچھا تو سرکار فرماتے اس لیے رویا کہ سید الانصار چلا گیا، اور مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جب سعد کا جنازہ اٹھا ہے تو اس وقت عرش جھومنے لگا ہے، سعد کے جنازے پہ عرش جھوما ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا۔ اللہ اکبر، جس کی موت پر عرش جھوم رہا ہو خوشی سے کہ کون آنے والا ہے آج آسمانوں پر، کس کی روح آنے والی ہے، کس کی روح کا جنازہ آنے والا ہے، جس پر عرش جھومے وہ حضرت سعد، 70,000 فرشتے جس کے جنازے میں آئے وہ حضرت سعد، اور 70,000 فرشتے تو اپنی جگہ، نبیوں کا امام سید المعصومین جان عصمت جس کے جنازے میں تشریف لائے، صحابہ جس کا جنازہ پڑھیں، رسول اللہ جس کا جنازہ پڑھیں، کیا وہ ہستی ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کو دفن کر دیا، دھیان سے آقا نے جب ان کو دفن کر دیا تو حضور علیہ السلام کے چہرے پر آثار ظاہر ہوئے افسردگی کے۔ حضور نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی ولی کی بات نہیں، ولی سے بڑا مرتبہ صحابہ۔ قرآن نے جگہ جگہ من المہاجرین والانصار، من المہاجرین والانصار، من المہاجرین، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اور ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ایسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ وجہ جس زبان نے بتایا کہ جنت ہے اسی زبان نے بتایا کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ ہم دونوں پر یقین کرتے ہیں، لیکن یہ آپ بہت سوچیے، غور کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کو دفن کر دیا گیا، حضرت کون سا سید الانصار، کون سا 70,000 ملائکہ جنازے میں آ رہے ہیں، عرش و جھوم رہا ہے، حضور خود جنازے میں آ رہے ہیں، اور بلکہ جنازے میں آئے نا قبر پہ کھڑے ہو، آقا قبر پہ کھڑے ہیں۔ حضور جس قبر پہ کھڑے وہ قبر کیا ہوگی بھائی؟ غور کیجئے، یہی سوچنے کی بات ہے، یہی تجزیہ کرنے کی بات ہے، یہی غور کرنے کی بات ہے، اور اپنی غفلت دیکھیے، اپنی بے حیائی دیکھیے اور اپنا انجام دیکھیے۔ دیکھو مرو گے، مرنا یقینی ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے پھر بھی تمہیں موت آتی رہے گی۔ 70 سال جیو، 100 سال جیو، 500 سال جیو، مرنا تو ہے بھائی، ایک دن ضرور جانا ہے، لیکن جو کچھ کر رہے ہو بھگتنا ہے، کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ اولاد بھی، ماں باپ بھی، بھائی بھی، بہن بھی، کوئی بچانے کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ اپنی چیخ و پکار کسی تک پہنچے گی ہی نہیں تو کوئی بچانے کیا آئے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر لوگ پھول چڑھا رہے ہوں اور نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہو۔ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ بہت غفلت میں ہیں ہم اور بہت خوش فہمی میں ہیں ہم۔ شیطان نے ہماری فکر کو اغوا کیا ہے اور ہمارا یہ گھمنڈ ہے، گھمنڈ لوگوں کا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا۔ کیا گھمنڈ میں ہو؟ کس گھمنڈ میں ہو؟ کیا گارنٹی ہے جنت میں جانے کی؟ جن کو جنت میں جانے کی ضمانت مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت نے دی تھی وہ بھی رات رات بھر اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، اور آج ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی ہمیں فقر ہے، گھمنڈ ہے۔ دیکھو امید کرو مگر ڈرو بھی، نا امید بھی مت ہو جانا، یہ بھی مومن کی شان نہیں ہے، نا امید مت ہونا، لیکن بہت فقر اور گھمنڈ کی ضرورت نہیں۔ ایمان پر خاتمے کی کیا گارنٹی ہے؟ سید الانصار حضرت سیدنا سعد کی قبر پر حضور کھڑے ہیں اور اچانک چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ آقا فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ حضور تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی، اور اس کے بعد پھر حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے۔ ان کی تو بگڑی بن گئی، بلکہ بگڑی نہیں تھی، بنی تھی سب۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارا کیا؟ اللہ رحم، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ
وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن